اے حسین اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں ہمیں حسین منانے والے آباد رہے حسین منانے والے آباد رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید میثم رضا حاضر خدمت ہے۔ عنوان زیارت عاشور اور صفت زائر۔ آج کے ہمارے مہمان آپ سب کے پسندیدہ ہمارے بہت محترم آغا سید زیغم علی رضوی صاحب، آپ ریسرچ اسکالر ہیں، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ ہم بہت ممنون و مشکور ہیں آغا کہ آپ نے اتنے مصروف دنوں میں ہمیں ٹائم دیا۔ آغا عنوان ہمارا زیارت عاشور اور صفت زائر، اس اعتبار سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ایک زائر میں آغا کیا صفت ہونی چاہیے کہ جب وہ مولا کی زیارت پہ جاتا ہے تو اس کے اندر ایسی کیا صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنا مولا کا حقیقی ظاہر کہہ سکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ بہت شکریہ، آپ نے اس سلسلے کو بہت ہی احسن طریقے سے جاری رکھا ہوا ہے، اور زیارت عاشور اور صفات زائر کے عنوان سے گفتگو ہماری جاری و ساری ہے۔ جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک زائر یعنی کہ ایک ملاقات کا خواہاں، زیارت کہتے ہی ملاقات کو ہے جی، یعنی کہ ایک زائر امام کی بارگاہ میں جا رہا ہے ملنے کے لیے، تو کیا شے لے کر جائے؟ تو یاد رکھیے گا کہ امام کے پاس یعنی کہ خدا یا خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے کی بارگاہ میں جانا، کیا شے لے کر جائے؟ تو پروردگار جس شے کو پسند کرتا ہے وہ ہے تقویٰ، یعنی کہ پہلے درجے میں اس کے پاس تقویٰ ہونا چاہیے۔ یہ پری ریکوزٹس ہے، یہ مقدمہ ہے، اگرچہ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ پھر اخلاص کی صورت میں آتے ہیں، یعنی کہ ایک با تقویٰ شخص اخلاص کے ساتھ امام کی بارگاہ میں جائے، بالکل، جس کو آپ خلوص کہتے ہیں۔ خلوص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ یعنی کہ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے میں آ رہا ہوں، میں اس کا اجر کسی غیر سے نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے۔ احسن عمل جسے کہتے ہیں، یعنی کہ جب انسان کسی عمل کی اجرت خدا کے علاوہ کسی سے قبول نہ کرے، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ سوائے جو بھی عمل ہے خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ صحیح۔ یہ اہل بیت علیہم السلام ہی نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ جب روٹیاں دے رہے ہیں تو انما نطعمکم لوجہ اللہ سبحان لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں نہ کوئی جزا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ خلوص ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ تو ایک زائر کے پاس سب سے پہلا جو عنصر ہونا چاہیے زیارت کے سفر کے اندر، زیارت کرنے کے دوران اور زیارت کے بعد، وہ اخلاص ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو انشاءاللہ یہ جو جملہ آپ کا مختصر جواب تھا سوال کا، وہ یہی کہ ایک زائر کے پاس اخلاص ہونا چاہیے جب وہ بارگاہ معصومین علیہم السلام میں جانے کا ارادہ کریں۔ صحیح، بہت خوب آگا، بہت خوب۔ اچھا آگا، جب ہم زیارت پڑھتے ہیں، زیارت عاشور، ایک تو زیارت ہم مولا کے حرم میں جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک اگر مولا کے حرم میں ہم نہیں ہیں تو کیا پڑھنے کا کوئی صحیح وقت اور صحیح مقام بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل،
ایسا ہے، ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر بسا اوقات مختلف اوقات بیان کیے گئے ہیں، اور نہ صرف مختلف اوقات بیان کیے گئے بلکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان نرالی ہے، ایک عجیب انداز ہے۔ مطلب یوں کہہ لیجئے کہ نہ صرف یہ کہ مختلف اوقات بیان کیے گئے ہیں بلکہ مختلف زیارات بیان کی گئی ہیں کہ اس موقع پر یہ زیارت پڑھیں۔ امام حسین کی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے اوقات ہیں کہ اس موقع پر یہ زیارت پڑھیں اور امام کی یہ زیارت پڑھیں، موقع بھی مشخص، زیارت بھی مشخص۔ اچھا، یوں نہیں کہ ایک ہی زیارت ہے اور ہم ہر وقت وہی پڑھے جا رہے ہیں۔ اور یہ کیفیت جو دور سے زیارت کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو آپ کی قبر اطہر کے بالکل نزدیک ہیں ان کے لیے بھی یہی معاملات ہیں۔ روایات میں تقریباً اس انداز کے 30 مقامات اور 30 زیارتیں مختلف انداز سے ہمیں ملتی ہیں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف انداز کے یہ ٹکڑا پڑھیں، یہ یوں پڑھیں، یہ اس انداز سے پڑھیں۔ مثلاً اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو عید کے ایام ہیں، عید کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اب جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے اندر وقت بھی بیان کروں گا اور اس میں کچھ زیارت کا بھی بیان آ جائے گا۔ تو عید وہ موقع ہے کہ عید کے دن امام حسین کی زیارت پڑھیں۔ اب یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت موجود ہے، خود رسول خدا کی زیارت موجود ہے، لیکن ہر اہم موقع سے امام حسین کی زیارت کو جوڑ دیا، مشروط کر دیا۔ مشروط سین پہ کہ آپ اس دور میں، اس وقت میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھیں، کربلا کی طرف رخ کریں اور زیارت پڑھیں۔ مثلا عیدین کے دن آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ماہ مبارکہ رجب میں خاص جو ایام آتے ہیں ان میں آپ کو جیسے پہلی رجب ہے اس دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، نیمہ رجب ہے، درمیان میں 15ویں تاریخ کی امام کی جو زیارت ہے وہ موجود ہے۔ اسی رجب کے اندر جب شب بعثت ہے تو اس دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ ہمارے پاس وہ الگ زیارت ہے سارے۔ یقین یہ مفاتیح الجنان کے اندر جو ہے ہمیں یہ مختلف اوقات اور مختلف زیارات بھی نظر آتی ہیں۔ خود شب قدر کے اندر امام حسین علیہ السلام کی زیارت موجود ہے، اور وہ زیارت بھی الگ ہے جو کہ شب قدر میں ہم اور آپ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ مومنین کو بھی چاہیے کہ یقیناً ویسے تو امام کی زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اتنا جملہ بھی کہہ دیا تو امام کی زیارت ہو گئی، لیکن ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہمیں امام کی الگ الگ زیارات اور اوقات کے ساتھ بیان کی ہیں، تو بہتر ہے کہ ان کو اس انداز سے پڑھا جائے۔ ساتھ ہی جیسے میں نے ابھی شعبان کا تذکرہ کیا، نیمہ شعبان کا میں نے تذکرہ کیا، ان میں بھی امام علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ الگ سے خاص انداز سے ہمیں ملتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم چاہے کوئی بھی مذہبی عمل انجام دے رہے ہوں، تہوار ہو، کوئی غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، مثلا اگر عید ہی کو لے لیجئے، آپ نے روزے رکھے ہیں تو روزے کے شکرانے کے اعتبار سے آپ نے عید کا دن منایا ہے، لیکن وہ ہستی کون ہے کہ جس نے عید کی حرمت کو بچایا؟ وہ ہستی کون ہے جس نے روزے کی روح کو بچایا؟ تمہیں یہ خوشی ملی کس لیے ہے، کس کے سبب ملی ہے؟ یقیناً رسول اللہ نے دین کو پہنچایا ہے، لیکن کربلا نے دین کو بچایا ہے۔ تو جس نے دین کو بچایا ہے، جب کبھی بھی تم وہ کوئی عمل انجام دو تو جس کے طفیل تم تک یہ صحیح نماز پہنچی اور صحیح تعلیمات پہنچی، اس کو یاد رکھنا، اور نہ صرف یاد رکھنا بلکہ یہ عہد بھی کرنا کہ میں اپنے زمانے کے امام کو ایسے تنہا نہیں ہونے دوں گا جیسا کہ آپ کو تنہا کر دیا گیا۔ یہ اس کی خاص وجہ ہے کہ آپ جیسے روزے، نماز سب امام کی وجہ سے، کربلا ہے تو سب کچھ ہے۔ یقین بہت اچھا۔ اگر زیارت عاشور یا جو بھی ہم زیارت، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ہر مقام پہ ڈیفرنٹ زیارتیں ہیں امام کی، تو یہ زیارتیں ہمیں تعلیم کس نے فرمائی اور کب، کس مطلب واقعہ کربلا کے بعد کب یہ زیارتیں تعلیم فرمائی؟ حیثیت جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے، اور میں پھر کہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی جہاں اتنی زیارات ہیں اس میں خاص ہمارا موضوع جو زیارت عاشور پر ہے، زیارت عاشور کو دیگر زیارات پر بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس کے لیے علماء متقدمین کا اس بات پر اجماع ہے، محدثین نے اس بات کو برملا اظہار فرمایا ہے کہ زیارت عاشور
حدیث قدسی ہے. سبحان اللہ. زیارت عاشور حدیث قدسی یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ پروردگار کا کلام ہے لیکن زبان معصوم سے ادا ہوا ہے، قرآن نہیں ہے، لیکن معانی اور مفاہیم وہی الہی معانی اور مفاہیم ہیں. تو اس اعتبار سے پانچویں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ ادا ضرور ہوئے ہیں لیکن معانی اور مفاہیم الہی معانی اور مفاہیم ہیں. اسی طریقے سے یہ زیارت دو طرق سے ہم تک پہنچی ہے، یعنی پانچویں امام سے بھی اور چھٹے امام سے بھی. اگر ہم صفوان بن مہران کی روایت کو لیں اور علقمہ کی روایت کو لیں تو یہ دونوں ائمہ سے یہ زیارت ہم تک پہنچی ہے، خاص دعائے علقمہ کے ساتھ بھی کہ جو کہ صفوان نے نقل کیا. تو اس اعتبار سے پانچویں امام کی زبان سے یہ زیارت جاری ہوئی لیکن جو معانی اور مطالب ہیں وہ الہی ہیں. صحیح، بہت خوب. آگا ناظرین کرام، ابھی یہاں ہمارے ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے. اب ہم بریک کے بعد اپنی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. غم حسین منانے والے آباد نہیں، غم حسین منانے والے آباد. السلام علیکم ناظرین، بریک سے واپس ہم آ گئے. ہماری گفتگو جاری تھی زیارت عاشور اور صفت زائر پہ. اگر جیسے بھی آپ نے زیارتوں کے حوالے سے فرمایا ساری، اچھا اگر کچھ لوگ زیارت سن بھی رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے موبائل پہ زیارت لگا دی، یوٹیوب پہ زیارت چل رہی ہے، پڑھ نہیں رہے. ایک تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ زیارت پڑھنا اور زیارت سننا، اور پھر کچھ لوگ ٹرانسلیشن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کچھ انگلش ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، اردو ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں جن کو عربک نہیں آتی ہے. تو ان سب میں ثواب کا جو درجات ہیں وہ کیسے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. اصلاً زیارت نہ پڑھنے کی شے ہے نہ سننے کی شے ہے. زیارت کا مطلب ملاقات ہوتا ہے. جی، ملاقات پڑھی نہیں جاتی، ملاقات سنی نہیں جاتی، ملاقات کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب زیارت پڑھنا نہیں ہے، زیارت تو کرنے کی شے ہے. عموماً محافل کے اختتام پر جب کہا جاتا ہے کہ قبلہ زیارت پڑھا دیں تو جملہ یہ ہونا چاہیے کہ قبلہ زیارت کرا دیں. سبحان اللہ. ملاقات کرا دیں. ملاقات کرانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ کسی شخصیت کے شخصیت نامے کو ایسا کھول کر بیان کر دیں کہ گویا میری اس سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. میں اس کو اتنا جان گیا کہ بس آپ اس کا نام لیں، اس کا پورا کردار اور صفات میرے سامنے. سبحان اللہ. معرفت کے اس درجے پہ پہنچا دیں تو یقیناً جو با معرفت ہے وہ یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے کہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے، دوسرے کو بھی ہدایت پر لے آئے گا. تو اصلاً جو ٹارگٹ ہے، جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ملاقات ہو جائے. اب اس ہدف کو پہنچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو یقیناً پہلے درجے کے اندر تو وہ الفاظ جو امام علیہ الصلاۃ والسلام ہی نے تعلیم فرمائے کہ ہماری بارگاہ میں آنے کا قصد کرو تو ان الفاظ سے ہمیں سلام کرو. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا لطف ہے کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتیں تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کر کس لہجے میں ان سے بات کریں. تو یہ ایسے ہادیان ہیں کہ یہ تک بتلاتے ہیں. یہ وہ اسلوب ہے کہ جو قرآن کریم میں ہمیں نظر آتا ہے. پروردگار عالم 114 سورتوں میں 113 سورتیں ایک طرف اور سورہ فاتحہ ایک طرف. اس سورہ فاتحہ کو ان 113 سورتوں سے پہلے رکھا اس عنوان سے کہ جو 113 سورتیں ہیں اس کے اندر پروردگار مخلوق سے بات کر رہا ہے. لیکن پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جب میری مخلوق مجھ سے بات کرے اور مجھ سے سوال کرے تو کیسے سوال کرے؟ اب اس انداز سے سورہ فاتحہ کو پڑھیے گا. پوری سورہ فاتحہ میں جو اسلوب ہے وہ مخلوق خالق سے بات کر رہی ہے. گویا خالق سکھلا رہا ہے کہ دیکھو تم خالق سے کیسے بات کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ
اوصاف کون بیان کروا رہا ہے؟ خود پروردگار۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو آپ نے دعا مانگی کس کے کہنے پہ مانگی؟ پروردگار نے دعا منگوائی ہے، بتا دیا دعا کیسے مانگنا۔ بالکل اس انداز سے دعا کرو، اس انداز سے استعانت طلب کرو۔ اس استعانت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو نستعین ہے استعانت ہے، یہ مدد طلب کرنا ہے کہ تجھی سے چاہتے ہیں مدد۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ سکھلانے والا کون؟ خدا، پروردگار۔ تو اس کا اسلوب جدا ہے، اول تا آخر مخلوق خالق سے بات کر رہی ہے، سکھانے والا خود پروردگار۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ہادیان برحق جب اپنی بارگاہ میں کسی کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، تو یہ بھی بتلاتے ہیں کہ اس انداز سے ہم سے بات کرو۔ تو وہ الفاظ اتنے نورانی الفاظ ہیں کہ ان الفاظ کی چاشنی جو عربی کلام میں ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ سمجھنے کے اعتبار سے پہلا درجہ ضرور ہے کہ میں اس کا ترجمہ پڑھوں تاکہ پتہ چلے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہوں، اور سکارا کی کیفیت سے باہر آ جاؤں۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ کہ جب تم حالت سکارا میں ہو۔ سکارا کا مطلب یہ ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تو اگر تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انی سلم لمن سالمکم، تمہیں معلوم ہی نہیں چلا کہ تم نے کیا کہا، تم نے کہا قلبی لقلبکم سلم، میرا قلب آپ کے قلب کے ساتھ جڑ گیا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ نے کیا کہا، تو پھر الفاظ کو دہرانے سے فائدہ نہیں۔ تو ترجمہ پڑھنے کے اتنا فائدہ ہے کہ آپ کو معلوم چل جائے گا کہ کیا کہا ہے، لیکن ٹھیک ہے کہ آپ سمجھ سکیں یقیناً تو آپ اس کا ترجمہ سن لیں۔ اگر زیارت چل رہی ہے کہیں تو اس کو سننے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ الفاظ کون سے ادا ہو رہے ہیں، زبان معصوم سے ادا ہوئے ہیں، حدیث قدسی ہے، تو سننے کا ثواب تو یقیناً مل جائے گا۔ لیکن اصلاً حقیقتاً زیارت ثواب کے لیے نہیں ہے، جیسے قرآن ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن ہدایت کے لیے ہے، زیارت ملاقات کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا بن جاؤ کہ تمہاری امام زمان سے ملاقات ہو جائے۔ تو یہ پہلا درجہ ضرور ہے، ثواب ضرور ہے، سن بھی سکتے ہیں، چاہے ٹرانسلیشن ہو چاہے وہ عربی ٹیکسٹ ہو، سننے کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن پہلا درجہ ہے، کمال کا درجہ نہیں ہے۔ کمال کا درجہ یہ ہے کہ وہی الفاظ تمہارے زبان سے ادا ہو رہے ہوں، معانی اور مفہوم کے ساتھ، اور نہ صرف زبان سے ادا ہو رہے ہوں بلکہ جو آخری درجہ ہے کہ قلب سے جیسے چشمے پھوٹ رہے ہیں تو قلب سے ان حقیقتوں کو درک کر رہے ہوں اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ زیارت کا مقام اعلیٰ ترین مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایٹ لیسٹ پتہ ہو کہ ہم جو سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، تاکہ آپ اس کی تاثیر سمجھ سکیں۔ آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو اس سلام سے کیا مراد؟ آپ نے اگر سلام سلامتی کے لیے کیا ہے کہ اے امام آپ پر سلامتی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جب میں دعا کر رہا ہوں پروردگار سے کہ آپ پر سلامتی ہو، تو میرے ہاتھ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ میں تو آپ کی سلامتی کا خواہاں ہوں۔ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی کہ کیا؟ یعنی آپ کے مقصد کے آگے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، نہ یہ کہ میں رکاوٹ بنوں گا، بلکہ میں ساتھ دوں گا آپ کے مقصد کو حل کرنے کے لیے، اس مقصد کو پہنچنے کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا۔ یعنی جو آپ کی ٹو ڈو لسٹ ہے میری ٹو ڈو لسٹ بھی وہی ہے، آپ کا جو ہدف ہے میرا بھی وہی ہدف ہے، تو اس انداز سے میں آپ کے ساتھ مل جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی آپ کہہ رہے ہیں قلبی لقلبکم سلم۔ بہت بہتر۔ اچھا، اگر زیارت جو زائر ہوتا ہے اس کو کیا مرنے کے بعد بھی زیارت کا ثواب پہنچتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، جب ہم روایات اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایصال ثواب کے عنوان سے، ٹھیک ہے، اگر ہم روایات کو دیکھیں تو کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ یہ کریں گے تو ایصال ہوگا۔ صحیح۔ ایصال ثواب کا بیان جگہ جگہ ملتا ہے، لیکن کوئی خاص شکل نہیں ہے، یعنی آپ کسی بھی انداز سے ایصال کر سکتے ہیں جانے والے کو۔ مثلا آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ مثلا آپ نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں، اللہم تعب بیننا و بینہم بالخیرات،
پروردگار میرا اور اس کے درمیان میں خیرات کے ذریعے سے رابطہ برقرار رکھ. صحیح. ہم دعا مانگ رہے ہیں نماز جنازہ میں. اب یہ میرے آپ کے ذہن کا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی خیرات کا نام لیا تو ذہن میں کون سی خیرات آتی؟ ذہن میں صرف روپیہ پیسہ خرچ کرنا آ گیا. خیرات کا مطلب کسی کو کھانا کھلانا آ گیا. یہ آپ کے میرے ذہن کا مسئلہ ہے. خیرات خیر کی جمع ہے. خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کہتے ہیں، خیر عمل کسے کہتے ہیں؟ جو اچھا عمل ہے، یعنی کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں مقبول عمل ہے. تو اس کا مطلب کوئی بھی عمل پروردگار کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے وہ خیر ہے، وہ عمل خیر ہے. تو یہ تمام کے تمام امور عمل خیر ہیں. تو ان تمام امور کے اندر جو خاص زیارت کا پڑھنا ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا ہے اور اس سنت کو رائج کرنا ہے، اس سے بڑھ کر خیر عمل اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ عمل کریں گے تو یقیناً ایصال ثواب ہوتا رہے گا. یہ تو ایصال کے عنوان سے سوال ہے. اب میں آپ کے سوال کو پلٹ دیتا ہوں. مثلا کہ انسان نے اپنی زندگی میں زیارت پڑھی ہے، صحیح، اور مرنے کے بعد اب اس کو کیا ملا؟ تو اس کا اجر، اس کا پڑھی اس نے خود ہے، اب کیا ملا اسے؟ تو پروردگار عالم سورہ مبارکہ یاسین کہ جس کو پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے کہ نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، کہ ہم زندہ کرنے والے ہیں مردوں کو اور لکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو، قدموا وآثارهم، اور جو اس کے آثار ہیں اس کو بھی لکھ رہے ہو، ہم لکھ رہے ہیں. تم نے یہاں پہ زیارت کو قائم کیا ہے تو یقیناً یہ تمہارا عمل تھا، ہم نے لکھ لیا. اس عمل کا اثر بھی ہے، وہ بھی ہم لکھتے رہیں گے. کب تک؟ جب تک یہ اثر رہے گا. تو مرنے کے بعد بھی اگر اثر قائم ہے تو نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اگر جیسے ہمارا جو عنوان ہی ہے صفت زائر، زیارت عاشور صفت زائر، تو آج 3 محرم الحرام ہے، تو کچھ صفت بیان کریں. یقیناً دیکھیے، چونکہ آج کا دن بھی 3 محرم کے دن ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے امام کے سامنے ایک لشکر جمع ہو گیا ہے اور اہل بیت علیہم السلام کو اس انداز سے تنہا کر دیا ہے. تو جو زائر ہے اس میں ایک صفت اپنے درجہ کمال پر ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ زائر کی دوستی اور زائر کی دشمنی خود اس کے لیے نہیں ہوتی، امام زمان کے لیے ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام 61 ہجری میں امام زمانہ ہے. ان کے ساتھ جو لوگ جمع ہو گئے وہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے جمع ہو گئے، اور وہ یوں ہی کہیں گے کہ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. اس انداز سے میں اس کا دوست ہوں جس کے آپ دوست ہیں، میری جنگ ہے، میں دشمن ہوں اس کا جس کے آپ دشمن ہیں. وَبَلِيٌّ لِّمَنْ وَلَاءَكُمْ وَعَدُوٌّ لِّمَنْ عَادَاكُمْ، کہ میں آپ کے دوست کا دوست اور آپ کے دشمن کا دشمن ہوں. اس انداز سے آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین دلا رہے ہیں اپنے قول اور اپنے فعل کے ساتھ. اسی لیے میں آپ کے خیمے میں ہوں، آپ کے غیر کے خیمے میں نہیں ہوں. آپ زیارت اربعین میں پھر ایک جملہ مزید کہتے ہیں کہ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ. آپ بالکل بیک ٹو بیک ریپیٹ کرتے ہیں اس جملے کو. بس میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں. لا مع عدوکم، نہ کہ آپ کے دشمن کے ساتھ. جو بھی عمل ہے میرا آپ کے لیے، آپ کے ساتھ. بہت خوب، بہت خوب. ہم بہت آپ کے اگر شکر گزار ہیں اور آپ کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اس اجر کا، اس عمل کا خدا اجر عطا کرے. الہی آمین. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. السلام علیکم. شبیر پہ مرنے والوں، غم حسین منانے والے آباد رہے.